الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو بہت بہت قبول فرما. اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا فضل کا معاملہ کیا. اللہ پاک نے ایمان دیا، ایمان کی محنت دی. ایمانی محنت یہ کار نبوت ہے. بغیر استحقاق کے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام والی محنت عطا کی. یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اس لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے. کبھی بیشی ہے اس میں صلاۃ التوبہ اور نعمت ہے، اس پر صلاۃ الشکر ہے کہ اللہ ایسے زمانے میں انہیں ہمیں اس کام کے اندر لگایا. یعنی آدمی سوچے صلاۃ الشکر کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور جس بندے میں یہ عادت ہوتی ہے اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. آدمی آگے بڑھتا ہے مقصد کی طرف، آخرت کی طرف، فکر رسول کی طرف آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. اور جو آدمی صحیح رخ پر ہوتا ہے، صراط مستقیم پر ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دنیا بہت اچھی بنا دیتے ہیں. اطمینان، سکون، عافیت، راحت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا ہے اور الحمدللہ ہم یہاں پہنچ گئے. اب نبیوں کا کام کہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت شرط ہے. نبیوں کا کام کیسے ہوگا؟ کہ نبیوں کے مزاج سے ہوگا. کہ نبیوں کا جو مزاج ہے اس مزاج سے ہوگا. اس کا نفع پہلے اپنی ذات کو ہوگا. ہاں، کہ آدمی کو اس کا پورا پورا نفع ہوگا، کرنے والے کو پورا پورا نفع ہوگا. یہ کام اگر مزاج نبوت پر کیا جائے، چاہے پھر آدھا گھنٹہ ہو، گشت ہو، 6 روزہ ہو، 40 دن ہو، اجتماع کے پہلے کی محنت ہو، اجتماع کی وقت کی جو محنت ہے، اجتماع جماعت ہو، جو بھی امر ہو، کہ ہر ایک کے لیے مزاج نبوت شرط ہے کہ نبیوں کے مزاج پہ کرنا. کہ نبیوں کے مزاج پہ پہلی چیز کیا ہوتی تھی کہ پہلی چیز کام کو اس لیے کیا جاتا ہے تو نیت کی جاتی. اس لیے آپ کو نیتیں ملے گی کہ نیت جو کروائی جاتی ہے ایسے نہیں ہوتی کہ بھائی اچھی نیت کرو، نیت میں وسعت ہو. بھیا میں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ ماشاءاللہ ایک محنت کر کے تھک کر آپ آئے ہیں، اور یہ بلکہ آئے نہیں ہے، آپ کو پہنچایا گیا ہے. ہاں، کچھ دینے کے لیے، کچھ ترقی کے لیے. کہ یہاں نا ایک موڑ ہے، یہاں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہاں، کہ اگر اس 1.5-2 دن جیسا کہا گیا، جیسا بتایا گیا، اس کے مطابق ہم نے کر لیا تو یہ ہماری
ہماری زندگی کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جو رخ پتہ نہیں کس طرف جائے گا. ہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو اس لیے جیسے ہر عمل میں نیت شرط ہے، ایسے اس عمل میں بھی نیت شرط ہے. تو میں کیوں آیا ہوں؟ ہاں کہ شیطان کا پہلا حملہ نیت پہ ہوتا ہے، جانتا ہے وہ کہ یہ حضرات پتہ نہیں کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. وہ پہلا کام نیت کو بگاڑتا ہے کہ نیت بگڑ جائے. کہ نیت بگڑی تو پھر تو کچھ نہیں رہا، کہ کوئی چیز نہیں، کہ خالی کھانا پوری ہو گئی. تو پہلے نیت اچھی ہو، اللہ مانوا پہلا کام. پھر دوسرا کام کہ اپنے بس کی محنت اور کوشش ہو، کہ جو اپنے بس کی محنت اور کوشش ہے، کہ جو کام یہاں بتائے جا رہے ہیں اس کام کو اس میں تھکنا، اپنے بس کی محنت اور کوشش پوری کر لینا، کہ پورا تھکا دے اپنے آپ کو. اس لیے ہر انبیاء علیہ السلام میں 3 چیزیں مشترکہ ملیں گی. کہ سب سے پہلے فکر، کہ پہلی چیز فکر. ہر انبیاء علیہ السلام میں آپ کو فکر ملے گی. کہ فکر، بے فکری موت ہے. خدائی کی بے فکری سے موت ہے. کہ بے فکری سے کوئی کام نہیں ہوں گے. ہاں بلکہ اپنا نفع بھی نہیں ہوگا. کہ آدمی نے فکر نہیں کی تو گھر میں نمک بھی نہیں آئے گا. کہ فکر، کہ اس محنت میں اتنا بڑا کام کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی، جس میں آخرت کی بھی بھلائی، جس میں آخرت کے بھی پروگرام، کہ اتنا اونچا کام، اتنا بڑا کام. کہ اللہ پاک کہہ رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا کام جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. ہاں، اور وہ بے فکری کے ساتھ وہ ایسے کیسے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو فکر دی. ہر نبی متفکر. تو پتہ چلا کہ ہر داعی کیسا ہونا چاہیے؟ متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے. ہاں بے چینی ہو اندر، کہ فکر آدمی کو بے چین کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں نہیں گئے، لیکن آپ کی فکریں پوری دنیا میں منتقل ہو گئی. کہ فکر منتقل ہوتی ہے، کہ فکر منتقل ہو جاتی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم میں نہیں گئے، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پورے عالم میں منتقل ہو گئی. بے چینی کہ تڑپتے تھے، بلبلاتے تھے. فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی فکر، ہاں، اور پرندوں کی فکر کو بیان کیا ہے. حدیث پاک میں آپ کو ملے گی کہ جانور فکر مند. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک اونٹ آیا. اس کے مالک نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کہ مجھے سونے نہیں دیتا، کہ جہاں میری آنکھ لگتی ہے یہ ڈراؤنی آواز نکلتا ہے، اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اونٹ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تیرا مالک جو کہہ رہا ہے. اونٹ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بات صحیح ہے. صبح کے وقت ہم دونوں چلتے ہیں، میں بھی ان کو پورا پورا کام کر کے دیتا ہوں، یہ بھی میرا پورا پورا خیال کرتے ہیں. میں بھی ان کے لیے تھکتا ہوں اور یہ بھی میرا پورا خیال رکھتے ہیں. شام ہو جاتی ہے، ہم دونوں گھر واپس آتے ہیں. اللہ کے رسول مغرب کا وقت ہوتا ہے یا مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. تھکن ان پر اتنی ہوتی ہے کہ یہ وہیں سو جاتے ہیں. عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کا وقت ہوتا ہے، میرے اندر بے چینی سوار ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے. اللہ کے رسول میرے اندر بے چینی سوار ہوتی ہے، آواز نکل جاتی ہے. کہ اللہ پاک مجھ سے یہ پوچھے کہ بتا تیرا مالک تو تھکا ہوا تھا، تیرے مالک پر تو نیند کا غلبہ تھا، وہ تو سو گیا، تو جگ رہا تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا؟ ٹھیک. ہاں یہ مطلوب ہے ہماری دماغ سے کہ ہر بندہ آنے والا فکر مند ہو جائے کہ یہ فکر ایک ٹک کے اندر منتقل ہو جائے گی. کہ
इज्तिमा बड़ा इज्तिमा नहीं है, इज्तिमा कोई रस्म नहीं है, इज्तिमा सिर्फ जमा होने का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ फिक्र मुंतकिल करना है। हाँ, फिक्र हमारी मुंतकिल हो जाए, सोच हमारी कि आने वाला मजमा, कि जिस बस्ती से हम मेहनत करके आए, कि जिस देहातों में हम मेहनत करके आए, जिस मस्जिद के असरात में हम मेहनत करके आए, कि अभी मुसलमान 10%, 15%, 20%, 25% नमाज पर है, अभी तो मुसलमान नमाज पर नहीं आए। फजर की नमाज में गांव में 400 बालिग है, 400 बालिग है, और फजर के वक्त में मस्जिद में 50 होते हैं, कभी 10-12% पीछे नहीं अंदर। हाँ, मेहनत करके आप आए, आप इस चीज को देख कर आए हैं, आप इस चीज को देख कर आए, आप थक कर आए, आपने इज्तिमा पहले अपने आप को थकाया है, आपने मेहनत की है, दर गए। ऐसे अफराद से भी आप मिले हैं कि जिनका कलमा सही नहीं है, ऐसे अफराद के पास में गए कि जिनकी नमाज नहीं, नमाज नहीं, तो आपके अंदर वो चोट लगी, आप देख कर आए। हाँ, इस वक्त आपकी बेफिक्री, थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी बेफिक्री बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। जैसे कि आप बड़े ओहदे पे, हाँ, आप देख कर आए, थक कर आए, सामने आपके हज़रत मसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अजीब 3 मोड़ थे। एक मरतबा बारिश हो रही थी, मैं चल रहा था, तो मेरे पास से एक 8 साल 10 साल की बच्ची तेज दौड़ी, तो मैंने कहा, ओ बेटी संभल कर चल, गिर गई तो हाथ पैर गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो गिरी तो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो लड़की मुड़ी फौरन मेरी तरफ, और मुझे मेरी तरफ मुखातब और कहने लगी कि इमाम साहब मैं गिर जाऊंगी तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, आप संभल के चलना, आप गिर गए तो उम्मत गिर जाएगी, आप गिरे तो उम्मत गिर जाएगी। हमारा ये मजमा है, बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। हाँ, फिक्र के साथ 1.5-2 दिन हमारे, क्योंकि फिक्र हर नबी में होती थी, हर वक्त बेचैनी जो होती है ना वो फिक्र डालती है। तो आने वाला पूरा मजमा 100% मानूस हो, 100% अमल में लगे, 100% इज्तिमाई इनफिरादी वो अमल हो। हाँ, इनफिरादी अमल में भी हो, 100% इख्तिलात, हर एक से कोई ऐसा ना हो कि रह गया हो, कोई ऐसा ना हो कि इसको इनफिरादी दावत न दी हो, कोई ऐसा ना हो कि हल्के में छूट गया हो। तो ये पहली चीज, बुनियादी चीज है फिक्र, नबी अलैहिस्सलाम में मिलती थी। हर एक फिक्रमंद होता है, तो हमें ज्यादा फिक्रमंद होना है। हाँ, और दूसरे नंबर पे थकाना। हाँ, तो थकाए अपने आप को, तो जैसे इज्तिमा पहले थकाए, इज्तिमा 3 मेहनतों का नाम, तो पहले माशाल्लाह घर पड़ाव डाले हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आपने मुलाकात देखी, माशाल्लाह के अच्छा काम करके आए, थक कर आए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये काम तो सलाम पर पूरा होगा, हाँ, दुआ पर काम पूरा होगा, अभी काम बाकी है। हाँ, क्या अभी इस वक्त थके हैं और मजीद थकाना है। शैतान कहता है भाई जो करना था वो हो गया, जो होना था हो गया। भाई जमातें जो बनाने की थी हमारे यहाँ से 7 अफराद तैयार हो गए, भाई अब हो गए, 12 हो गए, अब हो गए, नहीं, अभी इस वक्त यहाँ ताजा दम होकर थोड़ी सी मेहनत इस वक्त, अब वो मेहनत नहीं, यहाँ थोड़ी मेहनत है, ज्यादा नहीं है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत है, ये 1.5-2 दिन थोड़ी मेहनत, इस थोड़ी मेहनत में बड़ा नतीजा निकलेगा, आपको पता नहीं है। हाँ, तो किस पर आप हाथ रखते हो, कि आपके जिम्मे में मेहनत है, कि हम मेहनत में समझाने में पूरी कोशिश कर डाले, जरा भी कमी ना करें, ये हमारा काम है। नहीं साले का खुदा हूं, हिदायत हमारे जिम्मे नहीं है, अल्लाह ने हिदायत हमारे हाथ में नहीं रखी, हिदायत किसी के हाथ में, अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, हिदायत हमारे जिम्मे नहीं, तो हमारे जिम्मे समझाना है। हाँ, हिदायत की मेहनत है कि हम समझाने में कोशिश तो करें, इसीलिए थका है अपने आप, तो थकाना है कि खूब थका है, इतना थकाना
کہ انبیاء علیہ السلام تھکاتے تھے. حضرت علیہ السلام نے کیسا تھکایا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دین میں تھکا رہے ہیں, رات میں اللہ کے سامنے تھکا رہے ہیں, رات اور دن اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. تو تھکانے والی محنت کہ ایک گھنٹہ نہیں, ایک گھنٹے کا 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اصول کرے اس کو. ہاں, انفرادی, اجتماعی, کھانے جا رہے ہیں اس وقت, ناشتے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت, استنجا کے لیے جا رہے ہیں اس وقت, یہ موقع ہے, تھکنے کا موقع ہے, ایک موقع ہے. ایک آدمی ہماری محنت سے تیار ہو گیا, کام بن گیا, ہمیں پتا نہیں. ہاں, اس میں کتنے بخاری پڑھانے والے ہوں گے, کتنے حجاج ہوں گے, اور کتنے اللہ کے خزانے سے لینے والے ہوں گے, پتا نہیں کتنے ہیرے بکھرے ہوئے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے. ہاں, اتنے 30 گاڑیاں ہیں جو بعد میں علاقوں کو لے کے چلے گی. ہاں, ایک موقع ہے, ایک گھڑی ہوتی ہے, گھڑی, وہ گھڑی چک گئے, اس کا بدل نہیں ہے, اس کا بدل نہیں. ہاں, بعض موقع, بعض گھڑیاں ہوتی ہے, اس کا بدل آدمی کو نہیں ملتا. جیسے رمضان کا روزہ, کہ رمضان کا روزہ اگر چھوٹ گیا تو بھولے سے چھوٹا, جان بوجھ کر چھوٹا, کہ آدمی پوری زندگی روزے رکھے, رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. ہاں, کہ گھڑی تھی کہ چھوٹ گئی, وہ گھڑی اللہ کے قیمتی ہے. حدیث مبارک ہے, من احیی اللیالین الخمس وجبت لہ الجنہ, کہ جس نے سال بھر میں 5 راتوں میں عبادت کی, جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. ایک گھڑی ہے, 5 راتیں اللہ نے دی, 5 راتیں, کہ اس 5 راتوں میں لے لو. ایسے ہی اجتماع کی محنت, کہ سال بھر کی محنت, اجتماع کی محنت برابر نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے, یہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے. یا تھوڑی محنت میں بہت زیادہ ملے گا. ایک تو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہو, اور ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے. ہاں, معمولی نہیں ہے کہ یہاں ہماری راتیں گزرے گی. اللہ کو کیسا ترس آئے گا. ہاں, اس وقت کی جو ساری پوزیشن ہے وہ قابل رحم ہے. ہاں, اللہ کو بڑا پیار آئے گا, اللہ کو بڑا رحم آئے گا. ہاں, اور پھر اس پوزیشن میں آدمی ایک دوسروں پہ محنت کر رہا ہے, تھک رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بھوک لگی ہے, سمجھا رہا ہے, ناشتے میں تاخیر ہو رہی, سمجھا رہا ہے, اس دنیا میں دیر ہو رہی ہے, اور وہ محنت کر رہا ہے, کہ اپنا سب کچھ آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. کہ دن بھر اتنا تھکانا کہ رات کو سوئے تو پتہ نہ چلے کہ سر تکیے پہ گیا, نیند پہ لائی. اور تیسرا, اعزاز نبوت میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. اللہ علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ بھئی ہماری محنت ابھی ادھوری. ہاں, کہ بھئی ہم کو یہ چھٹے دیے گئے تھے, یہ گالے دیے گئے تھے, یہ گالے میں بھئی 4 ملاقاتیں آج ہوئی ہے, زاہد بھائی, امین بھائی, فاروق بھائی. ہاں, اب رات کو زاہد بھائی کے لیے, فاروق بھائی کے لیے, امین بھائی کے لیے دعا مانگے. اے اللہ, میرے بس میں تھا, میرے بس کی جو محنت کوشش تھی, ہاں وہ میں نے کر لی, آگے کا آپ کے بس میں. ہاں, جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ جنگل کے اندر چل رہے تھے تو کچھ جوان کو دیکھا کہ شراب پی رہے ہیں, مست تھے, شراب میں مست تھے. جنید بغدادی نے دیکھا, دل پر چوٹ لگی. جنید بغدادی وہاں کھڑے ہو گئے. وہ لوگ پہچانتے تھے کہ حضرت آپ, ہاں, کہ آپ یہاں کیسے کھڑے ہو گئے؟ کہا بھائی میں نے تو آپ کو دیکھا, اور میرا بھی جیتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر شراب پی, آپ مجھے بھی پلاؤ. وہ سب ایک دم شوق ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو شراب دیں گے. ہاں, کیا بھائی پھر میری بات مانو, میری بات مان لو. کہاں ہم آپ کی بات مانے, کہا چلو مسجد. جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ سب کو مسجد دے کر آئے, اور مسجد لا کر ہر ایک سے وضو کروایا, اور ہر ایک سے نماز پڑھوائی, اور خود نماز کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ, جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا, اب آگے کا تیرے بس میں. اللہ نے ہر ایک کے دل کو پھیر دیا. ہاں, کام تو اللہ بناتے ہیں, آدمی کی محنت سے نہیں ہوتا, اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. ہاں, اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا, مانگنا, دعا کا اہتمام کرنا. جہاں موقع ملا دعا کا اہتمام, جو موقع ملا دعا کا اہتمام. 5-7 منٹ مل گئی, کوئی نہیں ہے, دعا میں لگ گئے.
اس وقت کی جو بھی گھڑی ہو وہ گھڑی میں دعائیں قبول ہوگی. ہاں آپ اس مقام پہ ہو کہ اللہ جو مانگو گے وہ ملے گا. ہاں ایک ٹک کی ہدایت, اللہ ایک ٹک کے دل کو پھیرنے والے ہیں کہ اللہ پھیر دے, قبول کر لے, پکا سچا اس کو دیندار بنا دے, پکا ٹھکا اس کو دیندار بنا دے, اسے قبول کر لے, اسے نقد تیار کر لے کہ اللہ ہم نے بات رکھی ہے, اب اس کے دل میں ڈال دے, نقد 4 مہینے کے لیے اس کو آمادہ کر. دعا کا اہتمام, کہ دعا کا اہتمام کرنا ہے. ہاں کہ یہ سارا مزاج نبوت ہے, کہ مزاج نبوت کے ذریعے. ہاں آپ دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر کہ ایک دم سے دینداری وجود میں آئی, کہ کیا چیزیں تھیں, کہ یہی بنیادی چیزیں تھیں کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم کے ہر صحابی رضی اللہ عنہ متفکر ملیں گے آپ کو. ہاں کہ ہر ایک فکر مند ہے, ہر ایک محنت کرنے والے, قربانی دینے والے, اور ایک فضا ماحول ایک ایمانی محنت کا اس کے ذریعے بنایا تھا. اس لیے کہ مطلوب پورا دین ہے, ہم بھی پورے دین کے محتاج ہیں, کہ ایمانی محنت کا ایک ماحول بنا تھا. اس لیے ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کے داعی تھے, کہ صرف اپنا عمل نہیں تھا, کہ عمل مقدم تھا, عمل کے ساتھ دعوت تھی. ہاں کہ 4 چیزیں ہر ایک میں ملے گی. آپ دیکھیں عمومی طور پہ مسجد نبی کے اندر یہ 4 باتیں ملیں گی, کہ ہر فرد داعی, کہ دعوت کا مزاج, اس سے کہ اس سے اندر کی مایا مضبوط ہوتی ہے, اندر کی مایا مضبوط ہوتی ہے, اور اندر کی مایا جتنی مضبوط ہوتی ہے اندر کی طاقت سے آدمی چلتا ہے. سارے مذاکرے ہوئے, لیکن اگر ایمانی مذاکرہ نہیں ہوا تو ایک فضا, ایک ماحول بنا, لیکن ایمانی مذاکرہ ہوا, اندر کی مایا اس کی مضبوط ہو گئی. وَيَزْدَادُ ایمانا, ایمان ہے اس کے پاس, اور ایمان مضبوط بنانے کے لیے دعوت ہوتی ہے. اس لیے ہماری محنت میں پہلا کام کہ ہر فرد داعی بنے. ہاں کہ دعوت کا نفع ہمیں ہوگا. کسی کو ہو, جیسے ٹرین میں آدمی نماز کی دعوت دیتا ہے نا, بھیڑ ہوتی ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے, بھائی بیٹھنے کی بھی جنرل ڈبے میں چلا ہے, عصر کا وقت ہو گیا, لیکن وہ نماز کی دعوت دیتا ہے ہر ایک کو کہ بھائی عصر کا وقت ہو گیا, بھائی عصر کا وقت ہو گیا, بھائی اپنے نماز پڑھوانی چاہیے, بھائی اپنے نماز پڑھوانی چاہیے. ہاں تو اس کی دعوت پر اتنا نفع ضرور ہوتا ہے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے, لیکن لوگ اس کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کر دیتے. ہاں اس لیے کہ جو کام بھی ہو کہ دعوت کے ساتھ, جس کو پیدا کرنا چاہو بصفت تبلیغ, کہ جو چیز اپنے اندر پیدا کرے اس کی دعوت ہو, کہ دعوت سے وہ چیز ہمارے اندر وجود پہ آ جائے, کہ وہ ہمارے اندر آئی. دعوت نہیں دی تو کوئی آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دے, بھائی ہمارے بھائی ہم نے نہ پڑھا ہے, یا نہیں پڑھوانی. ہاں دعوت کے ذریعے کہ ایک دعوت کا ماحول بنا ہوا تھا, ایک فضا بنی. کہ دعوت کی مثال پانی کی طرح ہے, کہ بہنے والا پانی, کہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. ہاں کہ پانی بہ رہا ہے تو پاک ہے. کہ دعوت کا مزاج, اسے دنیا میں دیکھے کہ جو چیز دنیا میں چلی ہے, کہ جس کی دعوت مضبوط ہے وہ چیز چلی ہے, چاہے کوالٹی کوئی بھی ہو. دنیا کے اندر وہ چیز وہ چل گئی ہے, کوالٹی اندر کچھ بھی ہے, لیکن اس کی دعوت, ہاں چاہے آنکھوں کے ذریعے ہو, چاہے بولنے کے ذریعے ہو, چاہے عمل کے ذریعے ہو, چاہے تصویر کے ذریعے ہو, تو اس کو چلایا تو وہ چیز چل گئی کہ وہ دنیا میں چل گئی, تو دعوت مضبوط ہے. ہاں اور ہمارے یہاں کہ ایمان کی دعوت, دین کی دعوت آدمی کو اندر سے بنائے. ہاں کہ دعوت جو ہے کہ اس کا پہلا نفع اندر کی مایا مضبوط کرے گا, ایمان بنے گا. اور ایمان کے بننے کی علامت ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی, عبادتیں اچھی بنے گی, معاشرت اچھا بنے گا, معاملات اچھے بنیں گے, اخلاق اچھے بنے گی. پانی پہنچتا رہے گا, پانی پہنچتا رہے گا, پانی پہنچتا رہے گا. تو پہلا جو ہے وہ مزاج یہ بنانا کہ دعوت, کہ کس چیز کی دعوت, کہ کس چیز کا ماحول بنے گا, کہ اللہ سے ہونے کا ماحول بنے گا. کہ ابھی تو ہم غیر میں سے آئے ہیں, کاروبار ہے وہ غیر ہے, گھر ہے وہ غیر ہے, دوسری جگہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, کہ یہاں ماحول اللہ سے ہونے کا ہے,
ہر مجلس میں آپ کو اللہ کی بڑائی سنی جائے گی، سنائی جائے گی. ہاں آخرت، خبر، حشر، پلسرات، میزان، جنت، جہنم، یہ چیزیں بولی جائے گی. یہ سارا ایمان ہے، ساری چیزیں غیب میں جتنی چیزیں سارا ایمان ہے. تو ایک ماحول، ایک فضا بننی چاہیے یہاں پر، تاکہ اللہ کو ترس آئے کہ ہر ایک کی زبان پر اللہ ہو، ہر ایک کی زبان پر اللہ ہو. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کام بناتے ہیں. ہاں ہر ایک کی زبان پر اللہ ہو، ہر ایک کی زبان پر آخرت ہو، کہ ہر ایک جو ہے وہ آخرت کو سمجھا رہا ہے، آخرت کو بول رہا ہے. غیب میں کہ غیب کے تذکرے نہیں ہے، غیب کے تذکرے نہیں ہے، قبر کے تذکرے نہیں ہوتے. کوئی آدمی قبر کو یاد نہیں کرتا کہ یہاں بیٹھ کر خبر کا کہ کیا بنے گا. ارے بھائی بات صحیح ہے، ابھی یہ بات سنی بھائی، حقیقت ہے. تو یہ سب چیز چھوڑنے کی، یہ سب چھوٹے گا. اصل آخرت ہے، آخرت کا تو پروگرام ہی نہیں اپنے پاس میں. اپنے تو غفلت میں ہے. 65 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، پتہ نہیں کس وقت اللہ پاک بلا لے. کہ ہم غفلت میں ہیں، ہمیں بیدار ہونا ہے. ہاں کہ اس کی فضا بننی چاہیے کہ دعوت کے ذریعے اختلاط، دعوت کے ذریعے پورا اختلاط ہونا چاہیے. ہر ایک کے سامنے ہم اللہ کو بول رہے ہوں، آخرت کو بول رہے ہوں، اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہوں، اعمال کے فضائل اس کے سامنے بتا رہے ہوں. ہاں ایسے صفات میں اس کی ساری دعوت ہے کہ اختلاط کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے، کوئی نہیں بچنا چاہیے. کہ ماشاءاللہ آپ کو ابھی جو ہے وہ خطے تقسیم کر دیے جائیں گے، جتنے گالے آپ کو تقسیم کر دیے جائیں گے. اب یہ فکر ہو کہ یہ 20 گالے ہمارے ذمے ہیں، اس گالے میں بیٹھنے والا کہ ہر ایک سے اختلاط، ہر ایک کے کان میں انفرادی طور پر اللہ کی بڑائی آئے. اجتماعی طور پر تو سن ہی رہا ہے کہ انفرادی طور پر اس کے لیے اختلاط ہے. یہ اچھا موقع ملے گا. ہر بیان کے بعد آپ کو موقع ملے گا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ آپ کو موقع ملے گا. اب اس میں جم کر جو بات کہی گئی انفرادی طور پر آپ اسے سمجھائے کہ بھائی اصل یہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کام بنائیں گے، آپ گھبراؤ مت. ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، صحیح ہے، سمجھنے کے لیے نکالا جاتا ہے. کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہاں آدمی کے رہنے سے کام نہیں بنیں گے، آدمی کے جانے سے کام نہیں بگڑیں گے. انفرادی دعوت کہ کرنے والے اللہ ہیں. ہاں اور بھائی موت آ گئی، مسئلہ قبر کا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہے. ہاں اللہ پر سوال کریں گے کیا لے کر آئے، ہمارے دل میں کیا ہے، کیا تیاری ہے ہمارے پاس. کہ آدمی جب سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سجدہ بھی نہیں ہے اللہ کی شان کے مطابق، ایک تسبیح بھی نہیں ہے اللہ کی شان کے مطابق. ہاں یہ مذاکرہ آدمی کو نفع دے گا. اس لیے دعوت کا ماحول بنے، ان ساری چیزوں کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی دعوت، اللہ کا ہونے کی دعوت، خبر، حشر، پرسرات، میزان، جنت، جہنم، اللہ کے وعدوں کی دعوت کہ اللہ کام بنائیں گے، کہ اللہ کے وعدے برحق ہے. ہاں ہاں اور جو وعید ہے وہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گی. ہاں اس کا تاثر دل میں آنا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ ہوگا ایسا. میں نے نماز کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک میری روزی میں برکت دیں گے. میں نے آج اشراق پڑھی ہے، اللہ پاک میرے کام بنائیں گے. میں نے صدقہ دیا ہے، بلائیں مصیبتیں ٹلے گی. یہ وعدے ساتھ ہاں کہ برحق کے ہو کے رہے. اس کا مذاکرہ آپس میں لانا، صرف بیٹھنا نہیں ہے. ابھی بیٹھ کے گھر ابھی سب کو چھوڑا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دے، یہاں پہ بھی چھوڑ دے. بچوں کو چھوڑ کر آئے، بیوی کو چھوڑ کر آئے، کاروبار کو چھوڑ کر آئے، موبائل سوئچ آف کر دے. ہاں جب پرسوں دوپہر 12 بجے تک اس وقت ایک دھون، ایک ہی دھون، ایک فکر کہ بس آنے والا 100% مجمع کہ ان کے انفرادی اعمال، ان کے اجتماعی اعمال صحیح ہو، ان سے اختلاط صحیح ہو. ہاں ان کی نمازیں صحیح ہو. یہ فکر کہ ایک فضا ایک بنانی ہے، فضا ہر ایک پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایک ماحول بنایا تھا مدینہ منورہ میں کہ دعوت کے ذریعے ایک فضا بنی تھی، ایمانی محنت کے ذریعے ایک فضا بنی تھی. کہ کیسی فضا بنی تھی؟ کہ ایسی فضا بنی تھی کہ ہر گھر میں عورت، بچہ، کہ بازار میں سارے تاجر، کہ ہر طبقہ کہ اس میں دین تھا. ایک فضا، ایک ماحول بنایا. ہاں ہر ایک لے کے جاتا تھا، جو آتا تھا کہ آنے والا ہر ایک اجتماع سے لے کر جائے، یہاں سے شریعت کو لے کے جائے، سنت کو لے کر جائے، یہاں کے دینداری کو لے کر جائے، یہاں سے محنت کا جذبہ لے کر جائے، ذکر رسول کو لے کر جائے.
کہ یہاں سے ہر آنے والا لے کر جائے. یہ کب ہوگا کہ جب اس فکر کے ساتھ میں ہم یہاں پہ لگیں گے. اس طرح کہ آپ حضرات پہلی اینٹ ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. ہاں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کہ پہلی صف صحیح ہوتی ہے نا, بعد والی ساری صفیں صحیح ہوتی ہے. پہلی صف صحیح ہوتی ہے تو بعد والی ساری صفیں صحیح ہوتی ہے. ہاں کہ پہلی اینٹ صحیح, عمارت بالکل صحیح, اور پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو پھر ہم اول میں سے ہماری ذمہ ہے. کہ پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ دعوت کا مزاج پورا مزاج بنائیں گے دعوت. کہ دوسرے نمبر پہ عبادت کا ماحول بنے گا. دوسرے نمبر پہ کیا بنے گا؟ عملی طور پر عبادت کا ماحول. ہاں ماحول بنے کہ وہ عملی دعوت ہے ہماری عبادت, اور عبادتوں میں نماز. کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ماشاءاللہ یہاں آپ کو سب کہ ہمارے دن میں سب صحیح کرنا ہے, سب کو صحیح کروانا ہے. درمیان میں ذرا بھی وقفہ نہ ہو. ہاں کہ صف کے فضائل ہیں, صف کے فضائل ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے سب ٹیڑھی ہو نہیں. کہ نماز کہ صفوں کو صحیح کرنا بالکل صحیح ہو, درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ ہو. تو پہلے سے اس کو تیار کر. ماشاءاللہ وقت آپ کو دیا ہے, یہ نہیں کہ بالکل اچھے وقت پہ آپ کھڑے ہو گئے. ہاں اب یہ ہے کہ ایک طرف تو پورا بھر گیا اور یہاں پورا خالی. کہ نہیں ان خطے والوں کی, یہ گانے والوں کی بے فکری ہے. اذان سے پہلے ہی, ہاں اذان سے پہلے اس کی ومس کا پہلے سے ہی اذان سے پہلے ہی مجموع کو بٹھانا شروع کر دیا. اور اذان ہو گئی تو 100% مجمع سنتیں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ تہوار میں جتنے سب سنتیں پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ تو موبائل میں لگے, آپ تو دوسری چیز میں لگے. ہاں وہ بھی آگے آپ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے گا, وہ بھی دوسری باتیں کرے گا, لیکن اس نے آپ کو دیکھا کہ ماشاء اللہ چچا جان تو سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ فوراً پڑھے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ سنتیں نوافل جو ہے تو اس کا اہتمام ہوگا. یہ زندگی میں آئے گا, جو لوگ دیکھیں گے وہ کریں گے. جس جماعتیں باہر جاتی ہے نا, تو بعض جماعتیں نماز پڑھتے ہیں تو رومال آگے رکھتے ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رومال آگے رکھنا سنت ہے. دیکھ رہے ہیں لوگ کہ نیا نیا طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے. عبادت کا ماحول, فرائض, واجبات, سنتیں. ہاں ایک تو نوافل پوری زندہ ہو. دیکھو 100% مجمع. ہم لوگ ابھی گزشتہ 2-3 سال پہلے ایک ملک کے اندر گئے تھے, اجتماع تھا ماشاءاللہ, قریب اتنا ہی بڑا پنڈال. تو صبح صادق ہو رہی تھی 4:15 بجے, 5:15 بجے. تو 4:15 بجے پہلے جو ہے وہ مقامی کہنے لگے کہ بھائی اپنے کو جلدی پہنچانا ہے آگے, ورنہ جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا ابھی تو صبح صادق پہ 1 گھنٹہ باقی ہے. جب ہم لوگ پہنچے تو پورا پنڈال کھچو کھچ صفوں میں بھرا ہوا تھا. 1 گھنٹہ پہلے. ابھی تہجد کا وقت پورا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے, اور ماشاء اللہ صفے آخر تک لگ گئے. کہ کس کی فکر پر کہ ستاوار کی طرف کہ آنے والا ہر نیا مجمع ماشاء اللہ کہ تہجد میں ہے. تو یہ فکر ہونی چاہیے. نوافل کا ہے, قرآن شریف کی تلاوت, عمل چھوٹنے نہیں چاہیے. کہ عمل کی دعوت میں اتنے رہے کہ عمل ہی چھوٹ گیا ہے کہ نہیں, عمل چھوٹنے نہیں چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا. اللہ نے توفیق دی اس وقت یہاں پر قرآن کی تلاوت کرے, جو وقت ملا ہے قرآن کو لے کر بیٹھے. تسبیحات ہماری قبلہ رخ بیٹھ کر ماشاء اللہ 15 منٹ باقی ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں. لیکن تسبیح ماشاء اللہ پوری ہو رہی. اثر کے بعد بات چیت نہیں ہو رہی, تو بات پوری ہو گئی, 20-25 منٹ باقی ہے. وضو ہے ہمارا, بھائی صفوں میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ کے حمد بیان ہو. ایک فضا بنے گی, ایک ماحول بنے گا. جب ماحول فضا بنتی ہے نا تو پھر اس میں کہنا نہیں پڑتا, وہ خود بخود. ہاں کہ کچھ لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بعد والے پھر بات نہیں کرتے, وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھا نا جماعت میں کہ کسی کو اٹھایا نہیں جاتا رات کو کہ بھائی آپ کو اٹھنا ہے, کوئی زبردستی نہیں اٹھاتا. لیکن صبح ماحول بنتا ہے ماشاء اللہ, ذکر کا ماحول, رونے کا ماحول. ہاں
جب آخر میں قرآن جو ہے وہ پڑھنے کا ماحول، تو سونے والا پہلا دن دوسرا دن اڑ جاتا ہے اور وہ بھی لگ جاتا ہے. تو عملی دعوت ہے ہماری. عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری زندہ ہونی چاہیے. تیسری چیز سیکھنا سکھانا. سیکھنے سکھانے کے اندر ہم لگیں گے. سیکھنا سکھانا ہمارا ہوگا. آپس میں ہم سکھائیں گے. آنے والا بندہ پوچھ رہا ہے ہر ایک آدمی کا یہ مزاج بنے. سیکھنے کا سکھانے کا ایک مزاج بننا. کس سے؟ کہ جاننے والوں سے سیکھو. کہ بھئی ہم میں بھی علماء ہیں، ان سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب علماء ہیں، معلوم کرو. نیا مجمع ہے کہ بھئی دیکھا کہ یہ بچوں کو ابھی ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں آتے، کہ نماز نہیں آتی، آپ سکھائیں. تو پتہ چلا کہ وضو بھی نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کرتے کرتے تحیہ سکھاتے. یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے. ہاں، سیکھنے کا ایک مزاج لے کر اس کو مانوس کر کے لے کر چلے. ہاں بھائی اسے سورہ فاتحہ نہیں لے لی، اس نے سورہ فاتحہ یاد کر لی. کہ وہاں سے ویسی جا کے واپس کرتے کرتے آئے کہ بھائی نماز کے فرائض معلوم نہیں، نماز کے فرائض آپ نے سکھائے. کہ نیا ہے تو بہت کچھ لے کر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نئے نئے وقت جو آتے تھے وہ لے کے جاتے تھے، بہت کچھ لے کر جاتے. تو 1.5 دن 2 دن ہمارے پاس میں ہے، پرسوں ظہر تک ہے. اس میں جتنا اپنے بس میں سیکھنے سکھانے میں ہمارا وہ چیز کو گزرے. اور چوتھی چیز خدمت ہے. ہاں، خدمت سے خدا ملتا ہے. ہر ایک آنے والا خادم ہے. ہم ذمہ دار ہیں، ہم خادم ہیں. سید القوم خادم ہو، کہ جو بڑا ہوتا ہے وہی خادم ہوتا ہے. کہ آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. ہاں، اور خدمت میں پہلے اس کو مانوس کرنا. پہلے کیا کرنا؟ مانوس کرنا. ماشاء اللہ آپ کے خطے کے اندر کہ بھائی وہ سنا علاقے کا نیا آدمی آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی. نہیں ابھی اس وقت آگے بڑھو. کبھی اتارو اڑو تو نہیں آگے بڑھو. سلام کرو، مسافہ کرو، سنت ہے. ہاں، مسکرانا سنت ہے. کیسے سجارہ کہتا ہوں نہیں اس کو نہ گھر میں آگے بڑھو. اس کے ہاتھ میں بیگ لے لو. آپ یہ بیگ آپ نے لے لی، بیگ لے کر ترتیب سے آپ نے رکھ دی، بیگ اٹھا دی. اس کو آنے کو کہا. وہ مانوس ہو گیا آپ سے. ہاں، کہ آپ کے مانوس ہو گیا. حج کی محنت کے اندر ہم نے دیکھا کہ فلائٹ میں پہلے ہی بیٹھتے ہیں نا تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں. کہ پورے 40 دن 33 دن 38 دن جتنے دن ہوتے ہیں کہ وہ جو پھر کو وہ کرتے ہیں. کہ پہلا کام اس کو مانوس کرنا. کہ مانوس کر کے آپ بیٹھے، بیگ اس کے ہاتھ سے دے دی، جگہ اس کو دی، تھوڑا بٹھایا. جب وہ وہاں پر آ گیا ہے اب اس کو پورا پروگرام سمجھاؤ کہ کیا ہے. کہ بھائی یہ سیر و تفریح نہیں ہے، پکنک نہیں ہے. یہاں تو ہدایت ملتی ہے. یہاں کے ایک اجتماعی مجلس بہت اہم ہے کہ بات کو بہت دھیان سے سننا. یہی عمل ہو رہے ہیں، پوری اس کی ذہن سازی کرنا. کہ پوری ذہن سازی کرنا. اور پھر کہ مشکل کاموں میں آپ آگے رہیں گے اور آسان کاموں میں آپ ان کو آگے کریں گے. تو مشکل کام ہے بھائی استنجا کی لائن ہے ساتھ میں لے کر چلے. ہاں بھائی پہلے ہی ہاں ساتھ کو لے کر گئے تھے. وہی ساتھ پہلے فارغ ہو جائے، میں بعد میں فارغ. ہاں، تو یہ عمل اندر سے دل کو بدل دے گا. ہمارے اسلام ہمارے اکابرین حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، کہ کھانے کے بعد جو چیزیں بچتی تھی وہ اٹھا کر لاتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے، پھر اس کو کھاتے تھے. خود اپنے ہاتھ سے نالیوں کو صاف کرتے تھے. خود اپنے ہاتھ سے استنجا کچے اس وقت ہوتے تھے، ڈول میں بھر کر لے جا کے ڈالتے تھے. یہ عمل بدل دے گا آدمی کو. یہاں ہم آئے ہیں جس کے لیے کہ بس عمل ہمارا بدلے گا. یہاں تو کسی بھی کے ذریعے دل پلٹنا چاہیے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں اس وقت. ہاں، کہ آپ کے گھر کے بڑے، لیکن یہاں اس وقت کہ خادم بنیں گے، یہاں پر خدمت کریں گے. خدمت کا مزاج. گزرے کے گلا والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو سامنے جو ہے وہ انگریز بیٹھا ہوا تھا. تو انگریز کو نفرت تھی مسلمان کے حلیے سے. تو وہ نفرت کر رہا تھا کہ یہ کیسے میرے سامنے آتا ہے، کیسے میرے سامنے بیٹھے. نفرت کر رہا تھا. لیکن خیر اس کو تقاضا ہوا، استنجا کی حاجت ہوئی، وہ اٹھ کر گیا.
फौरन वापस आ गया, बैठ गया। थोड़ी देर हुई, फिर उठा, उससे रहा नहीं गया, फिर गया, फिर वापस आकर बैठ गया। तीसरी मरतबा फिर गया। हजरत समझ गए कि कोई मसला है, आगे जा रहा है, इससे हाजत लगी और ये पूरी नहीं हो रही। हजरत के तो क्या देखा कि वो ट्रेन का स्टील का खाना पूरा बिगड़ा हुआ था, उसने खराब किया। हजरत ने कहा भाई, गए, अपनी उसमें से झोले में से लोटा निकाला, पानी लिया और अपने हाथ से पूरा स्टील का खाना साफ कर दिया पूरा था। और फिर उससे कहा भाई अब क्या। हाँ, वो स्टील से फारिग हो गया, बैठ के कहने लगा कि मैं तो समझता था कि मुसलमान के माने तकलीफ करना चाहिए, मुसलमान के माने ऐसे मुझे मुसलमानों से बहुत खबर है, लेकिन मुसलमान ये अमल करे, उसकी जिंदगी बदल गई, अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी। तो ये अमल है कि नया नया मजमा आपके पास, आपके एक अमल को देखकर, एक एक चीज को देखकर, हाँ, कि आप उसके बाद आप जो भी बात कहोगे, हर चीज आप उसके सामने रखोगे, जो मुज़ाकरा करोगे ले लेगा। तो ये अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उस सुन्नत के मुताबिक करेगा। भाई सीधा पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे बैठने का, ऐसे कोई जाके ऐसे बैठो, वो अमल ले लेगा। हाँ, सुन्नत वाली जिंदगी आपसे लेगा, आपसे फराइज लेगा कि हर चीज आपसे लेगा, बल्कि उसकी जहन साजी होगी कि एक दिन 1.5 दिन वो मतलब अल्लाह के रास्ते में जाने वाला बनेगा। अल्लाह करे, इसलिए हर एक आने वाला खादिम है, खिदमत के जरिए कि उनको मानुस करेंगे, कि मानुस करने के बाद तो पूरा प्रोग्राम तक जाने के बाद फिर पूरे वो 1.5-2 दिन हम इसकी खिदमत करेंगे। हाँ, तो इस तरह हमारी औकात गुजारी होगी, फिक्र के साथ, मेहनत के साथ, दुआओं के साथ, तो जो चीज़ें करने के लिए कहेंगे कि उनको जो बड़े एहतमाम के साथ में करें। हर मजलिस हमारी जानदार है, हर मजलिस हमारी कीमती है। हाँ, हर मजलिस, जैसे मजलिस शुरू हो गई कि भाई इस वक्त की मजलिस पूरी होने के बाद जो हमारी तरतीबें बनेगी, अब मेहनत हमें शुरू कर देंगे कि पहली मजलिस सर के बाद हमारी हुई, अब हाँ हमारे हलकों में से 2-2 मस्जिद के साथियों को वहां पर पहुंचाना है मशवरे में, अब वो वहां पहुंच जाएंगे। बाकी पूरा नया मजमा पहली मजलिस ध्यान के साथ बात सुनेगा। इज्तिमाई जब चीजें हो रही हो ना, उसको तो सब तवक्कुल हो जाएंगे। मजमा जोड़ने वाली जमात पहले से, ये नहीं कि यहाँ से आवाज लगानी पड़े, भाई जोड़ो, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई पहले से ही चौकन्ना रहे और प्यार मोहब्बत से, शफकत से। हाँ, अंदाज अच्छा होना चाहिए, नरम गुफ्तगू होनी चाहिए। एक ऐसी बात, कैसा लहजा कि नरम, ये आदमी को पसंद है, अलग पसंद नहीं है। हाँ, आ जाओ, ये नहीं, बहुत मोहब्बत से, शफकत से। हाँ, अरे भाई तुम यहाँ बैठा छो, थोड़ा आगे बढ़ी जाओ। हाँ, तो माशाअल्लाह यहाँ सीजन में पहुंची किया, यहाँ तक तो आप पहुंच गए हो, अब आगे बैठकर बात सुनोगे, उसके फजाइल मिलेंगे। ये मजलिस में मग़फ़िरत मिलती है, मिसाल है, इसमें मग़फ़िरत मिलती है, इसमें जो वो अल्लाह ताला जो वो बदल गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं, अदबुद्दिल सय्यातिकुमुल हसनात की वो मजलिस है। तो ये मजलिस तो मजलिस में आते रहेगा, दूर रहने से, आवाज पहुंचने से नहीं होगा। कि मजमा जोड़ने वाले फिक्रमंद हो जाए, एक एक के पास में जाए, एक एक के पास, कोई नहीं, ये नहीं कि भाई आ जाओ बस हो गया, ये नहीं, बल्कि चलना फिरना है, जिक्र के साथ में अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर एक एक के पास पा जाए, एक एक को समझाए, सबकत दे, एक बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, मानता नहीं, ये नहीं है कि हम अपने बस की मेहनत कोशिश करते रहेंगे यहाँ तक के। हाँ, आपने देखा ना पानी का टीपा, तो पानी का टीपा वो गिरता रहता है, हालांकि उसमें कुछ ताकत नहीं है, लेकिन तसलसल की वजह से पत्थर पे सुराख हो जाता है। हाँ, तो नौमिन नहीं होने का, मायूस नहीं होने का, जबान को तेज नहीं करने का। हाँ, ये पूरे 2-3 दिन जोड़ने वाले हफ्तेवार साथी के यहाँ से ऐलान करने वाले कि हर एक अपनी जबान पर क्या हो, जबान पर शकर हो। हाँ, कि नरम गुफ्तगू हो, क़बूल आलो कौलन लय्यिना, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ। हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम मुशफ़िक़ होते थे। हाँ, और डराते भी कैसे थे, शफ़क़त के साथ, जैसे माँ बच्चे को डराती है। हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम तरग़ीब देते थे, ये मिलेगा, बस शुरू, खुशखबरी दो,
ہاں بچے ملے گا یہ ملے گا، تو فضائل کے ذریعے ہم آمادہ کریں کہ ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ جوڑ رہا کہ 100% مجمع مجلس میں بیٹھا ہو. ہاں کہ بھائی کینٹین والے تو کینٹین کے بند ہے، کہ پرب تو بند ہے. ایسا نہیں کہ پرب والے پرب پہ بیٹھے ہیں، کینٹین والے کینٹین میں، یعنی مجمع جوڑنے والی جماعت پوری چل رہی، کوئی حد بھی نہیں. ہاں لیکن جو کرنے کا وقت ہے اس وقت کام کروا لینے کا. ہاں یہ کرنے کے وقت میں آدمی کر لے گا تو نہ کرنے کے وقت میں اس کو بھی کرنا پڑے گا. جو کرنے کے وقت میں اس کو کرنا کہ جو وقت میرا اس میں فارغ ہو جائے بھائی، ضرورت نہیں بھائی فارغ ہو جائے، یہ موقع ملا اسی جاؤ میرا سے فارغ کروا لینا پورے مجموعے کو. اور پھر اجتماعی موقع پہ کہ یہاں کی اجتماعی مجلس سے بڑی اہم ہوتی ہے، چاہے کوئی کہنے والا کوئی بھی ہو. اجتماعی مجلس سے بہت اہم ہوتی ہے، اور اجتماعی مجلس ہمارے کام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اچھا قرآن کا العام رجال میں انزل یہ ہو سکتا ہے استعجیل ہے. اجتماعی مجلس کے متعلق کہا کہ کوئی ضرورت پڑ گئی، ہاں تو اب اس کو جانا پڑے گا، اجازت لے کے جائے، اجازت لے کے جائے. اور پھر جو اجازت لے کے جائے کہ جو بیٹھے ان سے کہا کہ استغفار کرو، کہ پتہ چلا کہ اجتماعیت، ہاں کہ انفرادی اعمال کا پہاڑ اور اجتماعی اعمال کا ذرہ، اجتماعی اعمال کا ذرہ، کہ اجتماعی اعمال کا ذرہ انفرادی اعمال کے پہاڑ سے بڑھ جائے گا. اجتماعی مجلس تو بڑی ہے ہماری اپنی بھی نہ کوئی یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں دوسری جگہ، نہیں نہیں، اس کے بارے میں 100% اجتماعی کہ ہر ایک اجتماعی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے فکر کے ساتھ کہ آپ بیٹھیں گے بیٹھے بیٹھے جوڑ لیں گے، آپ کھڑے ہو گئے کوئی نہیں جڑے گا. ہاں یہ عمل کا زمانہ ہے. نکلو نکلو کا نہیں، چلو چلو کا کہ عملی طور پر پیش کر رہے ہیں. ہم خود بیٹھے ہیں، من کو خود بیٹھ جائے کہ بھائی ہاں کہ بھائی یہ بیٹھے چلو اس وقت بات کو دھیان دیں. تو آدمی پہلا کام کیسے کرتا ہے اجتماعی مجلس میں اللہ پاک اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. لیکن شیطان پہلی بات تو بیٹھنے نہیں دیتا، دوسری بات بیٹھے ہیں تو مجلس میں نہیں دیتا، دوسری جگہ بٹھاتا ہے کہیں آواز آواز ہے نا. ہاں مجلس میں وہ غافل ہوتا ہے، جو مجلس سے کٹا وہ غافل ہے. ہاں کہ جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں نا اس سے باہر نکل جاتا ہے، اس میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دھیان نہیں پڑتا کہ جو بکری ریوڑ کے باہر چلی جاتی ہے بھیڑیا کیسے لیتا ہے، اور ہمارا بھیڑیا شیطان ہے. ہاں نہیں شیطان پہلے تو بیٹھے نہیں، پھر اگر بیٹھے ہیں تو سدھے نہیں دیتا، ادھر ادھر کی باتیں پتہ نہیں 50 باتیں یاد آتی ہیں جیسے نماز میں آتی ہے نا. جب تک کچھ نہیں تھا لیکن جب نماز کی نیت کی ساری چیزیں یاد آ گئی، گھر بھی آ گیا، اور پرانے کام جو 2-3 دن میں یاد نہیں آتے نماز میں یاد آ گئے. کہتے ہیں اس وقت مجلس اس کو اچانک کام آئے گا، آدمی موبائل نکالے گا، ارے یار چلو کام رہے گا، ارے بھائی ابھی اجتماعی مجلس شروع ہو گئی ہے. ہاں اس لیے اجتماعی مجلس کی مثال عبادت نماز، کہ نماز میں آدمی نماز میں ہے بھائی اب کچھ نہیں کہ نماز میں بھائی آپ بیٹھے ہیں، اب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنی دیر بعد ہو دھیان سے سننا ہے. کہ آدمی مجلس سے حق ادا کرتا ہے نا، فیستبعون احسن، اللہ پاک اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں. آپ بیٹھنے کا حق ادا کرو گے تو پھر اللہ پاک اچھا عمل کی توفیق دیں گے، دل بدلے گا، یہ پکی بات ہے. ہاں فبشر عباد، اللہ پاک کہہ رہے ہیں الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. باتیں سارے اتنے مندر صرف بات کرنے والا کوئی بھی ہو تو اللہ پاک موقع کی بات نکلوائیں گے، ہمارے کام کی بات نکلوائیں گے، ہماری تربیت کی بات آئے گی، ہماری اصلاح کی بات آئے گی. ہاں اس لیے پرانے ہو نئے ہو ہر ایک دھیان کے ساتھ اجتماعی مجلس میں شرکت ہونی. تو جتنی اجتماعی مجلس ہے سب میں جم کر بیٹھنا کہ ہم بھی بیٹھیں اور مجموعے کو پورا 100% ایک آدمی بھی باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی فکر کا اثر ہے. ہاں تو پوری مجمع جوڑنے والی جماعت اور ساری جماعتیں خطے وار جماعت کہ سب اس وقت متفکر ہے کہ لوگ بیٹھ گئے، اب دل اللہ پھیریں گے کہ ہمارے بس کی محنت ہے، ہمارے بس کی محنت ہے. چاہے ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدمی بھی نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بس کی محنت کر لی، آگے کا کام اس کا ہے کہ وہ کرے گا. اجتماعی مجلس میں
یہ جب بات بری ہو تو تازہ دم ہو کر جم کر ذہن سازی کرنا. سمجھایا؟ ہاں فوراً اختیار جماعت حرکت میں آ جائے, بیٹھے نہ رہے. ہر مجلس کے بعد جتنی مجلس ہے, بہت کم مجلس ہے, اثر بعد مغرب بعد فجر کے بعد کیسے تعلیم کے ہلکے لگی, کیسے اجتماعی ہماری ظہر بعد مجلس, پھر اثر بعد, پھر مغرب بعد, پھر صبح کی ہماری مجلس ہوگی, اور پھر بہت کم مجلس ہے, اللہ نے پوچھا ہے. تو ہر مجلس میں تازہ دم. یہ نہیں ہے کہ پہلی مجلس تو بہت فکر کے ساتھ میں, پھر دوسری مجلس میں ٹھنڈے پڑ گئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مجلس میں تازہ دم اور پوری طاقت لگائے, ذہن سازی پوری ہو. پہلی مجلس میں انفرادی طور پر خوب سمجھانا ہے, لیکن اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں, بات سنی, اس نے سمجھ میں آئی, بھائی ہاں دیکھ اصل یہ یہاں سمجھ میں آتی ہے, یہاں دل کے تالے کھلتے ہیں, یہاں بات سمجھ میں آتی ہے. دو جگہ سمجھ میں آتی ہے, موت کی بارڈر پر سمجھ میں آ جاتی ہے. جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے, اس وقت آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے, ناک پٹی ٹیڑھی ہو جاتی, کان ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, بال کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر سنی سکڑ جاتی ہے. تو اس وقت بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں آیا تھا, ایک مقصد کے لیے آیا تھا, ایک کام کے لیے آیا تھا, آخرت کی تیاری کے لیے, لیکن کچھ نہیں کیا میں نے. کیا بات سمجھ میں آتی. اور ایک یہاں پر آتی اس مجلس میں, ہاں بھائی آخرت ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, دنیا وقتی ہے, تھوڑی ہے, چھوڑنی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے دنیا چھوڑنی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ بھائی لوہا گرم ہو گیا ہے, توا گرم ہو گیا ہے, جلدی سے روٹی سیک لو. ہاں, لیکن پہلی مجلس سے ذرا شفقت کے ساتھ, بھائی اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں. 4 بجے کیا ہو کہ بھائی بات تو سمجھ میں آئے گی 4 بجے. ہاں یار 4 بجے جانا چاہیے. ابھی تو اس کو اوپر سے چکر آئے ہوئے, 4 مہینے کی بات رکھو گا نا کسی بھی نئے کے سامنے تو تھوڑا سا سر گھومنے لگے گا. لیکن بات پوری ہمیں رکھنی ہے, کمی نہیں کرنی, پوری بات سمجھانی ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, اب مجلس آپ کی پوری ہو گئی. آپ جو عمل جو بتائے گئے 4 عمل, اس عملوں میں اس کو جوڑ دو. فوراً ذکر میں آپ لگ گئے, اس کو لگ گئے. اذان سے پہلے ضرورت پڑ گئی فارغ ہونا, پہلے سے فارغ ہو جائے. موقع آپ کو دیا جائے 15 منٹ فارغ ہونا, جلدی سے فارغ ہو جائے. اور وہی ادب کے ساتھ, ہاں کہ جلد بازی نہ ہو, اطمینان کے ساتھ کہ فارغ ہو. مغربی کی نماز ہو گئی, اچھی طرح نماز, ایک ماحول جو ہے نا فضا کی بنتی ہے کہ پورا مجمع ماشاءاللہ صفوں میں بیٹھ گیا ہو. پہلے سے سب صحیح ہونی چاہیے کہ جماعت کھڑی ہو اس وقت نہیں. ہمارے جتنے حضرات ہیں, اگر بائک آگے پیچھے ہو گیا اس میں مکبر ہے, مکبر پیچھے ہو تو وہ ایک طرف جو آگے بڑھ گئے, اور ساری اپنے جو ہے وہ جتنے اس میں گالے, سارے گالے کندھے سے کندھا, صفیں صحیح ہونی چاہیے. ہاں, مجمع کی مقبولیت ہوتی ہے جب صفیں صحیح ہوتی ہے. ہر نماز میں صفوں کو صحیح کرانا, کہ صفیں صحیح ہو. پہلے سے پورا مجمع صفوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا کام ہے. پھر مغرب بعد بات شروع ہو گئی. ہاں, اب اس پہ شور و پکڑ لو, جانے کی بھی زیادہ ہو, ادھر ادھر بیٹھنا, تھوڑا سا استنجا کہ بھائی تھوڑا سا پیشاب جیسا ہو رہا ہے, بھائی پیاس لگی, ابھی سارے تقاضے دبا دے, اس لیے پہلے سے فارغ ہو جائے. ہاں, پہلے سے فارغ ہو جائے. اس وقت جم کر بیٹھنا, ایسا موقع اللہ نے سال بھر میں ایک ہی دیا ہے, بار بار ایسے موقع نہیں آئیں گے. ہاں, اور آپ تسلسل رکھو گے نا, ایک مجلس میں شرکت ہوئی ہے, پھر دوسری مجلس, تو دوسری مجلس میں کڑی ملے گی. ہاں, اللہ پاک پھر اندر سے دل کو روشن کرنا شروع کر دیں گے. جب آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے نا تو بنتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے, لیکن اندر سے اللہ پاک بنانا شروع کر دیں گے کہ دوسری مجلس دھیان کے ساتھ 100% مجمع سنیں. ماشاء اللہ اس وقت ہمارے اکابرین ہمارے ساتھ میں, تو ان میں سے کسی کی بات ہوتی ہے, بڑی مؤثر بات ہوتی ہے. ہاں, دل پر لگتی ہے, ایک ایک بات زندگی بدل دیتی ہے. لیکن بیٹھے تو صحیح, سنے تو صحیح. ہاں, وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید میں بیٹھے نہیں دیتا کہ جائے ایک مجلس سے فوراً نہیں, کہ دوسری مجلس جان کے ساتھ کیا بھائی اس مجلس میں پوری طاقت لگانی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تشکیل سے پوری طاقت لگے گی کہ آپ کو جو ہے وہ بات پوری ہونے کے بعد ایک ایک فرد کو فوراً لے کر ذہن سازی کر کے نقد آمادہ کرنا کہ ماشاءاللہ کہ جو مجمع پہلے سے بیٹھا ہو, بات سمجھ میں آئی ہے, نصیب دار ہے, خوش نصیب ہے, وہ جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی مدد نہیں کرو. ہاں, کہ ہمارے خطے میں, ہمارے حلقے میں 4-4 5-5 ابھی ہلکے محنت کے آپ کو دیں گے. اس وقت محنت, کہ اس محنت کے لیے 10 منٹ آپ کو دیں گے, تو 10 منٹ میں پوری ذہن سازی ہونی چاہیے. ہاں, فضائل کے ساتھ باتیں سنا کر, عذروں کا حل بتا کر,
اور ان کو آمادہ کرنا ہے. دیکھیں اندر ایک طاقت ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں قوت استنفار. جتنے خطے جماعت میں جتنی صورتیں آتی ہے نا, یہ سب اگر طے کر لے, ایک فکر ہو جائے, ہاں, اور ایک بول ہو جائے, اتحاد فکر واسطے قلب, ایک بول, ہاں, کہ بھئی ہمیں اپنے حلقوں میں سے نقد ساتھی دینے ہیں. اب اس فکر کے ساتھ آپ نے ذہن سازی کی, اور اس وقت تو کوئی نہ بیٹھا رہے, 10-15 منٹ جو آپ کو دی جاتی ہے کہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, کہ ذہن سازی کے لیے. ہر ایک بول رہا ہے, جو باتیں کہی وہ بات سنا رہا ہے, اللہ کے بول کو بول رہا ہے, اللہ کی بڑائی کو بول رہا ہے, آخرت کو بول رہا ہے, اس کی ذہن سازی کر رہا ہے, اس کو آمادہ کر رہا ہے, اس کو تیار کر رہا ہے. یہ 10 منٹ ہمارے بڑے قیمتی, 10-12 منٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ محنت کرتے رہیں گے, اور آپ کے جمنے کی وجہ سے اور آپ کے بات کرنے کی وجہ سے نئے نئے لوگ کھڑے ہوں گے. ماشاءاللہ اجتماع میں 40 آدمی, 50 آدمی, 100 آدمی, کہ گاؤں بھر محنت ہوئی تھی ماشاءاللہ, کہ گھر گھر گئے تھے, آپ نے ان کی وصولی بھی لے لی, کہ بھائی ماشاءاللہ 70-80 وصولی آ گئی ہیں, آپ وصولی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ ان کے. لیکن ابھی وہ آمادہ نہیں, آگے پیچھے ہو گئے, ابھی مجمع میں بیٹھے ہیں, بات سنیے, اب موقع ہے. ہاں, کہ اس وقت دل نہیں, کہ اس وقت دل تو گھڑی ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اس وقت اللہ نے نہیں پھیرا. لیکن یار تو ہم تو محنت کرتے رہیں گے, ہم تو کیا کریں گے, محنت کرتے رہیں گے. کوئی گھڑی ہے, اللہ پھیر دیں گے, کہ 1.5 دن, 1.25 دن ہماری جم کر محنت ہوگی. تو دوسری مجلس میں ہمارا اختلاف اس طرح سے ہے کہ پورا اختلاف ان کے ساتھ میں جو ہم کریں گے اور آمادہ کریں گے. اس لیے اس میں زیادہ اختلاف ہے, اس میں زیادہ کیا ہے, ہر مجلسوں میں کیا ہے, اختلاف. اجتماعی طور پر ایک ماحول بنتا ہے, ماشاء اللہ آدمی تیار ہو جائے. کوئی بات نہیں تیار ہوا, کوئی آپ زبردستی مت کرو, کوئی زبردستی مت کرو. اب ماشاءاللہ آپ کو جو وہ نماز کا وقت دیا گیا, فارغ ہونے کے لیے وقت دیا گیا, نماز آپ پڑھو. نماز کے بعد اب وہی سوچ آپ کی ہونی چاہیے, وہی فکر ہونی چاہیے کہ جو بات آپ نے کہی ہے آپ کے ساتھ میں. اس لیے میں نے کہا نا کہ جو اپنے خطے میں ہے وہ 1.5-2 دن پورے اپنے ساتھ میں ہی رہیں گے, تو ماشاءاللہ دھیمے دھیمے محنت آگے بڑھتی چلی جائے گی, اور ذہن سازی ہوتی جائے گی. ہاں, اور ہم ناامید نہیں ہوں گے, مایوس نہیں ہوں گے کہ اب یہاں پر انفرادی طور پر ان کی بھی ذہن سازی ہو رہی ہے, انفرادی طور پر, تو ماشاءاللہ لائن میں کھڑے ہیں اور آپ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں, تو ان کو آپ سمجھا رہے ہیں. کھانے بیٹھے اس وقت ایک ہی دھن ہے, ایک ہی سوچ, ایک ہی فکر ہے کہ ہر ایک کی ماحول بنا ہوا ہے. جب ایک ماحول ہوتا ہے نا تو پھر آدمی جلدی سے لے لیتا ہے, دل جلدی سے نرم ہو جاتا ہے, دل جلدی سے نرم ہوتا ہے. ہاں, انفرادی موقع میں یہاں دوسری چیزوں کو, غیر کو موقع نہیں دینا, غیر اللہ کو موقع نہیں دینا, مخلوق کو موقع نہیں دینا, کوئی شکل کو موقع نہیں دینا. ہاں, کہ ابھی اس وقت مسبب الاسباب اللہ ہے, اس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ساری چیزیں ابھی بند, کوئی چیز کے تذکرے نہیں کہ بھائی ایسا تھا اور یوں تھا, اور نہیں, کوئی تذکرے نہیں. ہاں, کہ کوئی تکلیف ہے اللہ کے لیے بھول جانے کا, برداشت کر لینے کا اللہ کی نسبت پر. ہاں, کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک محنت کے لیے بھیجا ہے, بس یہ ہماری محنت ہے. تو اجتماعی مجلسوں کے ساتھ انفرادی محنت جب ہوتی ہے نا تو پھر اجتماعی مجلسوں میں جان پڑ جاتی ہے. اجتماعی مجلسوں میں کیا پڑ جاتی ہے, جان پڑ جاتی ہے, کہ ہر مجلس میں ماشاءاللہ اس کے اندر سے ہر ایک کو پانی پہنچ رہا ہے. ہاں, کہ جو وہ سگڑی اندر سے تیار ہو رہی ہے, کہ کچے پکے سب کولسوں میں جو ہے وہ ایک اندر ہاں آگ لگ رہی, اور ہر ایک کے اندر فکر آخرت بڑھ رہی ہے, اور ہر ایک آخرت کے متعلق سوچ رہا ہے, ہر ایک سوچ رہا ہے, ہر ایک سوچ رہا ہے ماشاءاللہ. تو اجتماع کامیاب ہے, تو اجتماع کیا ہے, کامیاب ہے ماشاءاللہ. تو اس لائن سے ہماری کہ رات پھر اب آپ دن بھر تھکے ہیں, محنت کی ہے, ابھی عصر کے بعد مغرب کے بعد اب رات کو آپ کو رونا آئے گا. ہاں, وہ تو لگتی ہے چوٹ, تو پھر مرغ مسلم رکھو, اور بھوک نہیں ہے تو کوئی قدر نہیں ہوگی, اور بھوک ہے تو چٹیری روٹی بھی بہت اچھی لگے گی. ہاں, چٹنی روٹی میں بھی مٹھاس آئی, کہ آپ کو تو چوٹ لگی ہے. چچا جان آئے تھے, چچا کو لے کر بیٹھا, تو چچا جان اجتماع میں پہلی بار ہی آئے, اجتماع میں چچا جان پہلی بار آئے, چچا جان کو لے کر بیٹھا. چچا جان کو تو نماز کیا کلمہ بھی نہیں آتا. ہاں, 30 سال کے بعد چچا جان اجتماع میں آئے, اللہ یہ بتا ہی نہیں مجھے, یہ چچا جان کو کلمہ نہیں آتا, کہ بھائی زون میں چلے تھے وہاں سے ان کو ہم لے کر آئے. اب کیا ہوگا, ہاں, اب آپ کی کیفیت کیسے بنے گی. میں بھی کہہ رہا ہوں, سنا رہا ہوں, لیکن جس کے اوپر پریکٹیکل ہوا ہے نا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. ہاں,
ایک آدمی نے اخبار میں دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اخبار میں اس نے فوٹو دیکھا, اخبار میں فوٹو ہے کہ بھیجا اس کا الگ پڑا ہوا ہے, پیر اس کا الگ پڑا, لیکن فوٹو ہے اخبار میں نہیں. تو وہ چائے بھی پیے گا, کھانا بھی کھائے گا, ہاں, اور بات چیت بھی کرے گا اور اخبار بھی پڑھتا رہے. لیکن 10 منٹ میں ایک آدمی وہ ہے جو چوراہے پہ اسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر آئے. تو جا رہا تھا اور اس کے سامنے ہی وہ ٹرک اس پر چڑھ گئی, اس کا بھیجا الگ ہو گیا, اس کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے, اس کا پیر ادھر پڑا ہوا ہے, اور وہ دیکھ کر آیا ہے. ہاں, اب اسے کھانا کیا, اس کا مرغوب چیز اس کے سامنے رکھو, وہ دیکھے گا بھی نہیں. یہ 2-3 دن تک اس کا اثر رہے گا اس پہ, دیکھ کر آیا. ایسے جب محنت ہوتی ہے نا تو محنت کے ذریعے پھر دعا میں جہن پڑتی ہے. ہاں, تو وہ دعا جو ہوتی ہے کہ وہ دعا پھر دروازے کھٹکھٹاتی ہے. ہاں, بچہ جب روتا ہے تو اللہ پاک دودھ کا نظام بناتے ہیں, اور زمین بلبلاتی ہے, اللہ پاک اوپر سے پانی کا نظام بناتے ہیں. اور راتوں کو جو بندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے روتا ہے, ہاں, اور چیختا ہے اور ایسی کیفیت بناتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا, تو پھر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. ہاں, تو آپ کو بتا دیں کہ فلاں گاؤں ماشاء اللہ وہ کھل گیا, ارے فلاں مسجد ماشاء اللہ کھل گئی, ارے فلاں بستی میں عورتیں ماشاء اللہ برقع آ گیا. یہ اجتماع کیا اثر ہے وہ آپ کو پتا نہیں, وہ آپ کی دعا ہے. ہاں, یہ عمل ایسا ہے. راتوں کو جب کر مانگنا 2 رات اللہ نے دی ہے, آج کی کل 2 راتیں ہیں, چھٹی نہیں کی. ہاں, قسم کر مانگے, اس میں اپنے مسئلے تو اللہ حل ہی کر دے گا. اپنے مسئلے تو اللہ حل ہی کر دے گا. جو اللہ کے کام میں لگا ہے اللہ اس کی پوری ذمہ داری لیتے. ہاں, لیکن کام پورا ہو, کام امانت داری کے ساتھ کرو کہ پورا. ہاں, اور ہر ایک کی پوری امت کے لیے کہ ہم 750 کروڑ انسان کے ذمہ دار ہیں. اس امت میں جو آیا ہے وہ 750 کروڑ انسانوں کا اس وقت ذمہ دار ہے. اس وقت جتنے بھی ہیں سب کے سب 750 کروڑ انسان کے ذمہ دار, سب کے سب جنت میں جائے, سب کے سب جہنم سے بچے. اور ان کے یہ کیسے بچیں گے کہ ان کے اندر دین آئے گا, اور دین آنے کے لیے محنت ہے. ہاں, اب یہاں اپنے راتوں کو اللہ سے فیصلے کروانے ہیں, اللہ سے فیصلے کروانے کے اللہ کیسے لوگ قربانی میں آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے لوگ ہاں آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے لوگ اب تک 4 مہینے لگا رہے ہیں. یا اللہ مجھے 7 سال ہو گئے, یا اللہ اجتماع کی برکت سے آج دن بھر میں نے محنت کی ہے, مجھے قبول کر لیں, مجھے بھی قبول کر, میری نسلوں کو بھی قبول کر. ہاں, جب بندہ بلبلاتا ہے نا تو پھر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں. راتوں کو مانگنا, پھر ماشاءاللہ کل صبح سے تازہ دم ہو کر پھر ہر مجلسوں میں اس طرح سے چاروں لائن کی جم کر محنت ہونی چاہیے. ہر جو کام ہمارے کرنے کے اس کو کرنا ہے کہ کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. صبح سے تازہ دم ہو کر صبح کے مجلس کے اندر ماشاءاللہ لوگ اٹھے ہیں کہ راتوں کو چل کر آپ نے دیکھا ہے. ہاں, تو وہی خدمت ہماری ہو رہی ہو کہ دیکھے رات کو کہ کوئی بیچارہ پتلی چادر لے کر تو نہیں آیا, کوئی بغیر چادر کے تو نہیں آیا, کوئی بغیر کمبل کے تو نہیں آیا, کہ 2 کمبل ہمارے پاس میں ہمارے بھائی کو ایک اوڑھا ہے. رات میں چل پھر کر یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس عمل سے آدمی ایک دم شارٹ کٹ, 3 عمل ایسے ہیں کہ جس عمل کی برکت سے آدمی اللہ کو جلدی پا لیتا ہے. لیکن اسے کیا عمل خدمت, تو 4 عمل میں ہم لگے رہیں گے برابر. یا عبادت میں ہے, یا دعوت میں ہے, یا سیکھنے سکھانے میں ہے, یا خدمت کے اندر ہے, اور پھر انفرادی طور پر ذہن سازی ہماری ہوتی رہے گی. ذہن سازی کریں گے ماشاء اللہ, صبح کی ہماری کوشش پھر تازہ دموں کو جم کر تشکیل کریں گے, کوئی باقی نہیں رہنا, 100% تشکیل. ہاں, اور یاد رکھیں سب چیز ملے گی, جلد بازی نہیں کرنے کی, ناشتہ سب کو ملے گا. ہاں, ہمارے مقدر کا کہیں جانے کا نہیں, اس سے جلدی نہیں کرنا. بات مطلب آدمی مجلس میں 15 منٹ باقی ہوتی ہے, بھائی ذرا فارغ ہو کے آ جاؤ, اتنا میں بھیڑ زیادہ ہوگی, ارے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ کے لیے برداشت کر لو. بس مطلب ابھی نان اسٹاپ ڈیمو میں بیٹھتا ہے نا, ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, ہاں, بلکہ سیزن ہوتی ہے تو بعض لوگ تو 12 گھنٹے, کہ نہ پانی یاد آتا ہے نہ پیشاب یاد آتا ہے. ہاں, تو بیوی نے 11 بجے مرغ مسلم ٹفن بنا کر بھیجا تھا, آپ کی مرغوب چیز بنا کر بھیجی تھی, اور سیزن چل رہی ہے اور دکان پر آپ لگے ہیں, اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں آپ, کہ صبح 11 سے 7 کے 11 بج گئے, ایسے مگن رہے کہ ٹفن بھی بھول گئے.
پیشاب یاد آئی نہ ذکر یاد آئے. ہاں یہ اصل میں گن ہے. اللہ ہم کی ایسی گن بنا دے جو رکھتے اللہ رکھ فرمائے. تازہ تو مو کر جم کر صبح کی مجلس میں ہماری ہے. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ ناشتہ وغیرہ ہے. پھر جو ہے وہ علماء کی مجلس ہوگی, خواص کی مجلس ہوگی کہ وہاں پر ان کو جو فجر کے ساتھ میں پہنچانا ہے. فجر کے بعد زوال کی مجلس ہوگی, وہاں فجر کے ساتھ میں ان حضرات کو پہنچا دینا ہے. یہ سارے حضرات فجر کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے. تہوار میں جو بھی ہو مائی دفاعی شکلوں میں کام کرنے والے ان کو وہاں پہنچانا ہے. مقاصد چلانے والے حضرات آپ کے پاس میں ان کو وہاں پر پہنچانا ہے. کہ زون کی کارگزاری سنیں, زون کی جماعت علماء ہے ماشاء اللہ, علماء کی مجلس سے خواص کی مجلس سے اور باقی مجمع یہ ہماری تعلیم ہوگی. تعلیم کے اندر سب بیٹھنے چاہیے. تعلیم سے آدمی بدلتا. اللہ کے راستے میں جو آدمی بنا ہے نا, تعلیم سے بنا کہ تعلیم سے بیٹھے. تعلیم میں پورا مجمع فجر کے ساتھ میں بیٹھا ہے, کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. کہ سارے مجمع جتنے 7, 8, 9, 10 ہلکے لگے ہیں سب حلقوں میں جم کر تو ماشاء اللہ اس وقت کتاب پڑھنے والا اچھا ہو. تو جو مستقل ایک مظاہرہ ہوا, کتاب کون پڑھے, کیسی پڑھے, کہاں سے پڑھے, کیا پڑھے, کس طرح پڑھنی چاہیے. کا مظاہرہ سیدھے سادے اندر میں فضائی طریقے کار مقصد پر ہمیں کیا ملے گا. تو سیدھے سادے انداز میں 6 کتاب سے ہمارا مظاہرہ کہ پھر ماشاء اللہ کھانا آرام کر لیں. ظہر کے بعد جو مقامی کام سے متعلق ہمیں بتایا جائے اس وقت اپنے حلقوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے. حلقہ وائز بیٹھے, مسجد وائز بیٹھتا ہے. حلقہ وائز, مسجد وائز اور بیٹھ کر اس وقت پھر عزائم ہو. اس وقت 2 کام بڑے اہم ہیں کہ ہر فرد سے 2.5 گھنٹے کہ جتنے بیٹھے اس میں ہر فرد سے 2.5 گھنٹے اور 3 دن کا ہفتہ یہ طے کروانا ہے. یہ دونوں چیز اس وقت جو ہے وہ طے ہوگی. یہ فکر ہماری. پھر ماشاء اللہ اثر کے بعد ہماری نکاح کی جو ہے وہ مجلس ہوگی. پھر مغرب کے بعد ماشاء اللہ آخری مجلس ہوگی. اور یہ مجلس بڑی اہم ہوتی ہے. تو بہت دھیان کے ساتھ میں, فکر کے ساتھ میں تازہ دم ہو کر بات کو دھیان سے سننا. اور پھر ماشاء اللہ اب مدعے مباد اب جم کر تشکیل کرنا. اب اختلاف ہوگا. لیکن اختلاف جتنا تہوار کا مضبوط ہوتا ہے نا, ہاں اتنے نئے لوگ آمادہ ہوتے ہیں. تہوار مضبوط ہوتی ہے کیونکہ یہ تہوار اس وقت یہ سارے یہاں اجتماع کے دورے ہیں. ہاں تہوار سارے کے ساتھ تو ساری مجلسیں انفرادی اجتماعی اختلاط سارا ان پر ہے. یہ اگر جاندار ہے تو ساری چیزیں جاندار ہو جائیں گی. تو بڑی فکر کی بات ہے ہماری. ہاں کہ صرف گزارنا نہیں ہے کہ چلو وقت کو گزار دیں. وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے کہ وقت گزارنا ہے, وقت گزارنے کے لیے نہیں. بلکہ فکر کے ساتھ اس وقت آپ دوسرے متفکر ہو جائیں گے. جم کر اختلاط ہوگا اور ذہن سازی کرو گے ماشاء اللہ. پہلے سے ہی اگر آپ کا اختلاط شروع رہا ہے تو اس مجلس میں جان پڑ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کہ جنہوں نے طے کیا تھا ہم نہیں جائیں گے, ہم تو رمضان بعد جائیں گے, ماشاء اللہ وہ نقد تیار ہو رہے ہیں. ہاں ایک اثر پڑتا ہے ہر ایک پہ, اور ایک اثر پڑے گا. 10-15 منٹ میں آپ دیکھیں گے ماشاء اللہ کہ آپ کی جماعتوں میں 4-5 آدمی باقی رہ گئے تو مکمل ہو جائے گی. آپ کی چلے کی جماعت باقی رہے گی تو مکمل ہو. لے جانے والا ذمہ دار نہیں ہے ماشاء اللہ, اس میں آپ کو لے جانے والا ذمہ دار کیا ہے. تو پورے سارے کے سارے ساتھی متفکر ہو جائیں کہ سارے فکر مند اور جم کر ایک فکر ہو کر ہر ایک پہ محنت ہو رہی ہے. اور محنت میں کمی نہیں کرنی. تو 15 دن جم کر سمجھانا کہ پورے پوری طاقت لگا دیں. ہاں پوری طاقت لگا دیں. اگر کوئی تیار نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم تو محنت کے مکلف ہیں, ہم محنت کریں گے. ہاں اللہ پاک دلوں میں ڈالیں گے. کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے. ہاں اللہ ہی تیار کریں گے. ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں محنت اور کوشش. تو ہمارے یہاں حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ محنت میں کمی نہ ہو, محنت میں کمی نہ ہو, پوری محنت ہمیں کرنی ہے. پورا اپنے آپ کو تھکا دینا ہے, پورا اپنے آپ کو جو وہ تھکا تو پورا تھکا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آسان کریں گے. ماشاء اللہ یہ پوری مجلس ہماری اسی طرح سے گزرے گی. پھر ماشاء اللہ نماز ہوگی جیسا آپ کو بتایا گیا انفرادی طور پر. پھر انفرادی اختلاف, انفرادی ذہن سازی کہ ہر وقت انہی چیزوں میں لگے رہنا ہے. ہر وقت کوئی دوسرے تذکرے نہیں, کوئی دوسرے مذاکرے نہیں, یہی مذاکرے ہوتے رہیں گے, اسی میں ہم لگے رہیں گے. تو ماشاء اللہ پھر آپ جو ہے وہ وقت ملے گا آپ کو فارغ ہونے کا. فارغ ہونے کے بعد اچھا خاصا آپ کو لمبی رہتے ہیں اس وقت کے ساتھ رہ گئی ہے ماشاء اللہ. آپ لے کر بیٹھیں گے, ذہن سازی کریں گے, ان سے اپنا رابطہ مضبوط کریں گے.
उनसे अपना राब्ता मजबूत करेंगे। कौन से मस्जिद के साथी है, कहाँ पे रहते हैं, हाँ कि भाई खुला मस्जिद के, भाई वो जावेद भाई भाई देखो ये आपके जो मस्जिद के अतराफ से माशाल्लाह ये आपके जिम्मे दिखाते वहाँ के लोग, हर एक को जो है वो माशाल्लाह उनसे हर एक से पूरा इख्तिलात हो जाए। फिर माशाल्लाह आखिरी रात है, आखिरी रात फिर अल्लाह के सामने जो है वो मांगने का, फिर जमकर अल्लाह के सामने मांगना होगा, खूब अल्लाह के सामने जो है वो मांगे, जल्दी से जो है वो उठ जाए। और फिर माशाल्लाह परसों का दिन जो है वो कि फिर आसमान की कारगुजारी होगी और यहाँ पर जो भी बात होगी, और फिर उसके बाद आखिरी मजलिस होगी कि भाई इसकी वजह आखिरी मजलिस, आखिरी दिन है। ये आखिरी वक्त बड़ा कीमती होता है, आखिरी वक्त बड़ा कीमती होता है और आदमी के अंदर तब्दीली लाता है, आदमी की ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए जो आखिरी घड़ी, कीमती घड़ी होती है ना, वो अल्लाह पाक बिल्कुल आखिर में रखते हैं, बिल्कुल आखिर में रखते हैं। अब यहाँ होता है कि भाई पूरा मजमा है और यहाँ तो रवानगी की बात हो रही है। अरे नहीं भाई, हमारे काम की बातें हैं, ये ज़िंदगी में करने की बातें हैं। एक एक चीज़ ऐसी है जो ज़िंदगी में लाने की, इसको ज़िंदगी में लाना है, एक एक बात है बड़ी कीमती है, उसको लेना है। और आखिरी मजलिस ये बड़ी कीमती होती है, इस वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। हाँ, एक कीमती चीज़ अल्लाह पाक आखिर में देते हैं। रमजान का महीना अल्लाह पाक ने आखिर में दिया। हाँ, फिर दिन भर रमजान में के रोजे में इफ्तार की घड़ी सबसे कीमती बनाई, बिल्कुल आखिर में, कि रात का कीमती हिस्सा बिल्कुल आखिर में बनाया। शब कद्र अल्लाह पाक ने पहले अशरे में नहीं दी, दूसरे में नहीं दी, तीसरे में या फिर हाँ, लैलतुल जाइज़ा इनाम की रात, कि अल्लाह पाक ने बिल्कुल ईद की रात, लैलतुल जाइज़ा इनाम की रात, ईद की रात बिल्कुल आखिर में दी, जो मांगो मिलेगा। तो आखिर में मिलती है, तो आखिर तक हम जमे रहेंगे। भाई आखिर में क्या करेंगे, जमे रहेंगे। तो भाई सब करेंगे, अरे सब तय करते हैं कि जो बातें सिर्फ कही गई इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। हाँ, कि जो बताया गया ऐसा करना है, कि ऐसा हम कर लेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करेंगे। और अल्लाह पाक ने हम सबका यहाँ इंतखाब किया है, इसलिए फिक्र के साथ, मेहनत के साथ, दुआओं के साथ इन अवकात को गुजारना है, गुजारेंगे। अल्लाह ताला अब जैसे माशाल्लाह बात तो पूरी हो गई, अब ऐसे ही बैठे रहे। जगह तो कौन करती है, नंबर एक कौन सी, कौन सी भाई, कितना नंबर एक कहाँ की